هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أصناف إعراب الاسم. یہ فصل اسم کے اعراب کے اقسام کے بیان میں، یہ تیسری فصل ہے اور اس میں صاحب کتاب نے اعراب کے اعتبار سے اسم معرب یا اسم متمکن کی جو اقسام ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے صاحب کتاب نے فصل اول اور فصل ثانی کے اندر اسم معرب مبنی کی تعریف اور پھر معرب کے احکام، اعراب، محل اعراب وغیرہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ یہاں سے اسم معرب کے یا اسم متمکن کے اعراب کے اعتبار سے جو 16 اقسام ہیں ان کو بیان کرو۔ نحویر وغیرہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن یا اسم معرب کی 16 قسمیں ہیں، لیکن صاحب ہدایت النو نے یہاں ان 16 اقسام کو صرف 9 قسموں کے اندر سمیٹ دیا ہے۔ ہر ایک کا اپنا ایک طرز ہوتا ہے بیان کرنے کا۔ مثال کے طور پر جیسے ہمارے یہاں عام مدارس کے اندر ہمارا جو درس نظامی کا کورس ہے وہ 8 سال کا 9 سال کا ہوتا ہے، لیکن بعض مدارس کے اندر ان کورس کو 8 یا 9 سال کورس کو صرف 5 سال کے اندر سمیٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض کتابوں کو بعض سالوں کی کتابوں کو بعض دوسرے سالوں کے اندر شامل کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے 9 سال یا 8 سال گھٹ کر 5 سال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صاحب ہدایت النو نے اسم متمکن کی جو 16 اقسام ہیں ان میں سے بعض کو بعض کے تحت شامل کر کے اس کو 9 اقسام کے اندر سمیٹ دیا ہے۔ تو کہتے ہیں وَهِيَ 9 أَصْنَافٍ کہ اسم متمکن یا اسم معرب کی اعراب کے اعتبار سے 9 اقسام ہیں۔ اب ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ پہلی قسم الاول ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ۔ پہلی قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ آئے، نصب فتح کے ساتھ آئے اور جر کسرہ کے ساتھ آئے۔ وَيُخْتَصُّ بِالْإِسْمِ الْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيحِ، اور یہ خاص کیا جاتا ہے اسم مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ تو اعراب کے اعتبار سے اسم معرب یا اسم غیر متمکن کے جو 9 اقسام صاحب ہدایت النحو نے ذکر کیے ہیں ان میں سے پہلی قسم کا اعراب یہ ہے کہ تینوں حالتوں کے اندر 3 اعراب آتے ہیں، حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ۔ اور یہ جو پہلی قسم ہے کا اعراب ہے یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ تو یہ 3 چیزوں کے ساتھ خاص ہے۔ ایک تو مفرد منصرف صحیح کے ساتھ، دوسرا قائم مقام صحیح کے ساتھ اور تیسرا جمع مکسر کے ساتھ۔ وَيُخْتَصُّ بِالْإِسْمِ الْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيحِ، اور یہ خاص کیا جاتا ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ اس میں سے ہر ایک قید احترازی ہے۔ صاحب کتاب نے مفرد کی قید سے تثنیہ و جمع کو نکال لیا۔ تثنیہ جمع کا اعراب یہ نہیں ہے کہ حالت رفع میں ضمہ آئے، حالت نصبی میں فتح آئے، حالت جری میں کسرہ آئے، بلکہ ان کا اعراب الگ ہے، اس کو آگے بیان کریں گے۔ منصرف کی قید سے غیر منصرف کو خارج کر دیا، غیر منصرف کا اعراب مستقل آگے آ رہا ہے۔
اور صحیح سے صاحب کتاب نے ناقص کو خارج کر دیا۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ لفظ صحیح یہ نحویوں کی یہاں الگ ہے اور صرفیوں کی یہاں الگ ہے۔ ہم نے پنجگنج کے اندر پڑھا ہے کہ صحیح کسے کہتے ہیں، تو پنجگنج یہ علم صرف کی کتاب ہے، تو صرفیوں کے نزدیک صحیح وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت، حمزہ اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں، جیسے ضربہ ہے، رجلن ہے، رجلن یہ اسم ہے تو اس کے جو حرف اصلی ہے فاعل لام، اگر فعل کو لیں گے تو اس کے مقابلے میں ضربہ کے اندر نہ کوئی حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے اور نہ 2 حرف ایک جنس کے، اسی طرح رجلن کے اندر بھی۔ تو یہ صرفیوں کا صحیح ہے۔ یہاں صحیح سے صرفیوں کا صحیح مراد نہیں بلکہ نحویوں کا صحیح مراد ہے۔ تو نحویوں کا صحیح کیا ہے اس کو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے، وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حَرْفُ عِلَّةٍ، کہ نحویوں کا صحیح وہ اسم ہے کہ لا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حَرْفُ عِلَّةٍ، کہ جس کے آخر میں کوئی حرف علت نہ ہو۔ حرف علت جانتے ہیں ہم 3 ہیں، الف واو یا۔ تو نحویوں کے نزدیک صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے مثال لیا ہم نے کہ زیدن، جیسے کہ زیدن، لفظ زیدن ہے تو زیدن یہ اسم ہے اور اس کے آخر میں حرف علت یعنی الف واو یا میں سے کوئی نہیں ہے۔ تو مفرد منصرف صحیح کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ جو پہلی قسم کا اعراب ہے حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ کے ساتھ، یہ اعراب ہے اس اسم کا جو مفرد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو، منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو، اور صحیح ہو یعنی ناقص نہ ہو، اور جو صحیح ہو وہ نحویوں والا صحیح ہو، صرفیوں والا نہ ہو۔ وَبِالْجَارِ مَجْرَى الصَّحِيحِ، اور یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے، یہ اس کا تعلق وَيُخْتَصُّ سے ہے۔ وَبِالْجَارِ اصل اعراب ہے وَيُخْتَصُّ بِالْجَارِ مَجْرَى الصَّحِيحِ، اور یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے قائم مقام صحیح کے ساتھ۔ اس کا ترجمہ کریں گے جاری مجرد صحیح کا ترجمہ کریں گے قائم مقام صحیح کے ساتھ۔ تو قائم مقام صحیح کا مطلب کیا ہے؟ قائم مقام صحیح کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اصل اور دوسرا ہوتا ہے قائم مقام۔ جیسے پہلے زمانے کے اندر بادشاہ ہوتے تھے تو وہ اپنا ایک نائب منتخب کر لیتے تھے، جب سفر کے اندر چلے جاتے تھے تو ان کی جگہ پر وہ جو ان کا قائم مقام ہوتا تھا وہ بادشاہ کی ذمہ داریوں کو پورا کرتا تھا۔ ہمارے زمانے کے اندر مدارس میں جو نظماء ہوتے ہیں وہ اپنا ایک قائم مقام رکھتے ہیں، نائب ناظم رکھتے ہیں، نائب محتمم رکھتے ہیں کہ جب اصل موجود نہ ہو تو ان کا قائم مقام ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ تو جو قائم مقام ہوتا ہے اس کے اندر اصل والی صلاحیت نہیں ہوتی، خوبیاں نہیں ہوتی ہیں، مگر ان کے قائم مقام یعنی ان کے برابر بعض حالات کے اندر سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو قائم مقام صحیح ہے یہ صحیح تو نہیں ہے مگر صحیح کے قائم مقام۔ صحیح کیوں نہیں ہے؟ صحیح کی تعریف ابھی آپ نے پڑھی کہ صحیح اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اور اس میں قائم مقام صحیح میں اس کے آخر میں حرف علت ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ وَاءٌ أَوْ يَاءٌ مَا قَبْلَهُمَا سَاكِنٌ، کہ قائم مقام صحیح وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور ان کا ما قبل ساکن، کَدَلْوِن وَزَبِيِّن، جیسے کہ دلوین اور زبین۔ تو دیکھیے لفظ دلوین اس کے آخر میں واو ہے، حرف علت ہے، زبیون یا اس کے آخر میں یا ہے، یہ بھی حرف علت ہے۔ تو یہ صحیح تو نہیں ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں واو اور یا حرف علت آ رہا ہے، مگر صحیح کے قائم مقام ہے۔ کیسے؟ ایسے کہ آخر میں حرف علت ہے مگر اس کا ما قبل ساکن ہے، جس کی وجہ سے اس پر تینوں حالتوں کے اندر تینوں اعراب کا آنا آسان ہو گیا۔ تو یہ دوسرا تھا۔
حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ یہ اعراب ہوگا قائم مقام صحیح کا بھی۔ تیسری قسم وبالجمع المکسر المنصرف، اس کا بھی تعلق جو ہے یختص سے ہے، اصل عبارت ہوگی ویختص بالجمع المکسر المنصرف، اور یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے جمع مکسر منصرف کے ساتھ۔ اس میں بھی ہے ہر قید جو ہے احترازی ہے، تو جمع مکسر سے جمع سالم کو نکال لیے، جمع سالم کے اعراب الگ ہے، آگے بیان کر رہے ہیں، اور منصرف سے غیر منصرف کو نکال لیا۔ اب ہر ایک کی مثال دے رہے ہیں۔ پہلے اس کی مثال لیتے ہیں رجالن، رجالن یا رجلن کی جمع مکسر ہے، جمع مکسر اور جمع سالم آپ جانتے ہیں، آگے جمع کی بحث کے اندر آئے گی کہ جب واحد سے جمع بنایا جائے تو واحد کا وزن سلامت رہے تو اسے جمع سالم کہتے ہیں، جیسے مسلمن سے مسلمون، اور جمع مکسر کہتے ہیں واحد سے جب جمع بنایا جائے تو واحد کا وزن سلامت نہ رہے، تو رجالن کے اندر واحد کا وزن سلامت نہیں ہے، رجلن سے رجالن بیچ میں الف آ گیا، تو یہ جمع مکسر کے ساتھ، جمع مکسر کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ کے ساتھ۔ اب ایک ساتھ ہر ایک کی مثال دے رہے ہیں۔ جاءنی زید تقول، آپ کہیں گے جاءنی زید ودل وزبی، یعنی جاءنی زید یہ مفرد منصرف صحیح کی مثال ہو گئی حالت رفعی کی، جاءنی دلون اور زبیون یہ قائم مقام صحیح کی مثال ہو گئی حالت رفعی کی، اور جاءنی رجالون یہ جمع مکسر منصرف کی مثال ہو گئی حالت رفعی کی۔ اب آگے رأیت سیدن یہ مفرد منصرف صحیح کی مثال ہو گئی حالت نصبی کی، رأیت دلون و زبین یہ قائم مقام صحیح کی مثال ہو گئی حالت نصبی کی، اور رأیت رجالن یہ کیا کہتے ہیں جمع مکسر منصرف کی مثال ہو گئی حالت نصبی کی۔ مررت بزیدن یہ مفرد منصرف صحیح کی مثال ہو گئی حالت جری کی، مررت بدلوین و زبین یہ قائم مقام صحیح کی مثال ہو گئی حالت جری کی، اور مررت برجالین یہ جمع مکسر منصرف کی مثال ہو گئی حالت جری کی۔ تو یہ پہلے تین اقسام ہیں، پہلی قسم کے اندر تین ہیں، مفرد منصرف صحیح، قائم مقام صحیح اور جمع مکسر منصرف، ان کے اعراب آپ نے پڑھ لیا حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ۔